السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو جولائی کے مہینے میں نے ایک کیس رپورٹ کیا تھا ڈی آئی جی شارق جمال کے مرڈر کے حوالے سے۔ ان کا قتل ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک مختلف خبریں سامنے آئی تھیں، ان کی کافی تعریفیں کی گئی تھیں کہ وہ ایک بہت ہی نہایتی ایماندار اور بہت ہی اچھے ڈی آئی جی تھے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کی پروموشن بھی ہونے والی تھی۔ اب اس کیس کو تو کچھ دیر کے لیے تو بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اب بہت ہی اہم اس میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کی بیٹی کی جانب سے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ریکیپ دیتی چلوں تو یہ واقعہ کیا تھا، جو نئی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو بتاتی چلوں۔ تو اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ ان کا مرڈر ہوتا ہے ان کی اپنے فلیٹ پہ۔ یہ اپنی وائف سے الگ رہتے ہوتے ہیں اور فلیٹ میں رہتے ہیں۔ ان کی ایک اکلوتی بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہانیہ ہے۔ جب ان کا مرڈر ہوتا ہے اور ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے تو ابتدائی طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی ڈیتھ نیچرل ڈیتھ ہے، اوور ڈوز کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور یہ معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تب بھی مختلف صحافیوں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ اتنا آسانی سے اس معاملے کو نہیں دبنا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا، خاتون کا اینگل بھی سامنے آیا تھا، اور یہ ادبی فطرت کے بھی مالک تھوڑی تھے، یہ شاعری وغیرہ سے بھی کافی ان کا انٹرسٹ تھا، اور پھر کافی ان کے ساتھ ان کے حوالے سے باتیں ہوئی تھیں۔ میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھ لیں، اور میں کوشش کروں گی اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں۔ تب بتایا گیا تھا کہ انہوں نے بہت ہی نامور کیسز کو سولو کیے، اور یہ بہت ہی ڈیڈیکیٹو پرسن تھے، اور پولیس کے ادارے کا بھی اس میں کافی زیادہ نقصان تھا ان کی ڈیتھ کی وجہ سے۔ اب بہت ہی اہم اپڈیٹس ہوئی ہیں، جولائی میں مرڈر ہوتا ہے، ڈیتھ ہوتی ہے، اور بتایا یہ گیا کہ نیچرل ڈیتھ ہے۔ پولیس نے یہ سارا معاملہ اس وقت تو بالکل ختم ہی ہو گیا۔ اس کے بعد اب ان کی بیٹی نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ ابتدائی ڈی آئی جی شارق جمال کی بیوی اور بیٹی نے کہا کہ ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہوا، ہماری ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی تھی، لیکن پھر آخر کار ہماری ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ اب اس ایف آئی آر میں انہوں نے 7 لوگوں کو نامزد کیا ہے، جس میں قرۃ العین اس کو کافی زیادہ انہوں نے کہا کہ اس پہ ایمفسائز کیا کہ یہ جو خاتون ہے مبینہ طور پہ یہ ہی انوالو ہیں میرے والد کے قتل میں۔ اب یہ ان کی بیٹی ایک اکلوتی بیٹی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ جس رات میرے والد کا قتل ہوا اس رات تقریباً 11:30 بجے میرے والد سے بات ہوئی تھی، اور میرے والد نے مجھے بارہا یہ بات بتا رکھی تھی کہ میری جان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو میری جائیداد کو ہتھیانا چاہتے ہیں، میرے پاس جو جائیداد ہے، جو پراپرٹیز ہیں، ان کو میرے سے چھیننا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی بیٹی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے والد نے ان کو بتا رکھا تھا، کافی ثبوت بھی وہ کہتے ہیں میرے پاس ہیں، ایس ایم ایس کی صورت میں کچھ ریکارڈنگز ہیں، کچھ ویڈیو کالز ہیں جو ان کی بیٹی نے ایف آئی آر کے ساتھ بھی اٹیچ کیا ہے۔ اب ان کی بیٹی بتاتی ہے کہ تجوری میں، میرے والد کی تجوری میں تقریباً 8 کروڑ مالیت کے یو ایس اے ڈالرز موجود تھے، جو ان ڈالرز کی جو قیمت بنتی تھی وہ تقریباً 8 کروڑ بنتی تھی، اور کچھ فیول میں انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، کچھ پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، اور وہ جتنے بھی چیزیں تھیں، چیک بکس تھیں، وہ سارے کے سارے پیسے غائب تھے اور تجوری خالی تھی۔ یہ بھی انہوں نے یہ بات کی یہاں پہ۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ کھل چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنا انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، نشتر کالونی پولیس نے شارق جمال خان کی بیٹی کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ قتل کی دفعات کے تحت خاتون سمیت 7 نامزد ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، نامزد ان ملزمان میں قرۃ العین، جن کے ان کی بیٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ جس رات میرے والد کا قتل ہوا یہی خاتون تھی جو میرے والد کو ہاسپٹل لے کے بھی گئی، اور یہ ہی اس رات ان کے پاس موجود تھی۔ تب بتایا گیا تھا کہ کوئی شاعری کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی تھی، یہ خاتون اس وجہ سے گئی تھیں۔ اور ان کی بیٹی نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جس رات میرے والد سے بات ہوئی ان کی مرڈر سے پہلے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح سے خاتون آنے والی ہیں۔ منصور الہی، سمیع اللہ نیازی، شعیب، عمران جاوید بٹ، عدیل اور صغیر شامل ہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق ڈی آئی جی شارق جمال کو منصوبہ بندی کے تحت زہر دے کر قتل کیا گیا ہے، اور ان کی بیٹی بھی یہی کہتی ہے کہ میرے والد کو زہر دیا گیا کسی چیز میں ملا کے، اور میڈیسنز کی اوور ڈوز کر کے میرے والد کو قتل کیا گیا ہے۔ مقتول شارق جمال کو جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں، اور پہلے بھی ان پہ اٹیمپٹ کیا گیا ان کو قتل کرنے کے لیے۔
ان کی بیٹی نے کہا کہ میرے پاس ان لوگوں کے اگینسٹ ایویڈنس بھی موجود ہیں جو ٹائم آنے پہ ہم پیش کریں گے. ان کی والدہ نے بھی کہا کہ ہم پیش کریں گے اور ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ واقعی یہ لوگ ملوث تھے. موبائل کے میسیجز بطور ثبوت وہ کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایف آئی آر میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ 21 جولائی کو قتل سے پہلے مقتول نے گھر والوں سے مختلف معاملات پر بات چیت کی. مزید یہ بھی بتایا گیا کہ تجوری میں 8 کروڑ مالیت کے امریکی ڈالر، 5 لاکھ نقدی اور قیمتی دستاویز بھی موجود تھے جو کہ غائب تھے جب ان کا مرڈر ہوا. مقدمے کے مطابق مقتول شارق جمال نے پراپرٹی اور فیول بزنس میں سرمایہ کاری بھی کر رکھی تھی. رات 12:30 بجے 11:30 بجے بات ہوتی ہے ان کی بیٹی سے اور 12:30 بجے ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. شارق جمال کی پراسرار موت کی اطلاع ملی. قتل کے بعد تجوری کھلی ملی. ملکی اور غیر ملکی کرنسی، اہم دستاویز غائب پائے گئے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا، ڈالرز جو تھے 8 کروڑ مالیت کے. تو ان کی بیٹی بتاتی ہے کہ کچھ عرصہ قبل ہی میرے والد نے پراپرٹی سیل کی تھی تو یہ اس کے پیسے تھے. اہل خانہ نے مزید الزام لگایا کہ ملزمہ قرۃ العین نے دیگر ساتھیوں کی مدد سے واردات کی. ملزمان نے قتل کی واردات کو حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی. پولیس کا کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں پر پھر سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. واقعے میں نامزد ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کتنا جلدی یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے. اور مزید جتنا بھی اس کیس کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی، اپڈیٹس ہوں گی، میں آپ کو لازمی اسے باخبر. مزید اپڈیٹس کے لیے میرے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں. اپنا خیال رکھیں اور اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں. اللہ حافظ.